پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک عظیم بادشاہ تھا جس کی شان و شوکت، طاقت اور رحم دلی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اس بادشاہ کا نام شیخ عبداللہ تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع، خوبصورت اور اس کی رعایا بہت خوشحال تھی۔ بادشاہ لوگوں میں اپنے انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ بادشاہ کا شمار طاقتور ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے انصاف کی وجہ سے اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کی ملکہ کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ نہایت خوبصورت، نرم دل اور صابر خاتون تھی۔ محل کے معاملات ہوں یا بادشاہ کے مزاج کی سختی، وہ ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیتی تھی۔ بادشاہ کے ہاں 6 بیٹیوں نے جنم لیا۔ سبھی خوبصورت اور منفرد صلاحیت کی مالک تھیں، مگر بادشاہ مطمئن نہ تھا۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ہوتا جو اس کی سلطنت کا مگر اس کے اندر بیٹیوں کے لیے نرم دل تھا۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام امیرہ تھا۔ کھانا بنانے میں مہارت رکھتی تھی۔ مکرم کو پڑھنے کا شوق تھا اور وہ کتابیں پڑھتی تھی اور اپنے بابا کو مزے مزے کی کہانیاں سنایا کرتی تھی اور اپنے بابا کا دل بہلاتی۔ شہزادی ماریہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے لیے کپڑے بناتی جس سے شاہی وقار جھلکتا تھا۔ شہزادی سویرا اپنی مزاحیہ باتوں سے بابا کا دل بہلاتی اور انہیں خوش کرنے میں لگی رہتی۔ اسی طرح گھر کا ماحول تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن سب مسکراتے تھے۔ مگر بادشاہ کے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ہوتا جو اس وسیع سلطنت کا ولی عہد بنتا۔ دوسری طرف بادشاہ کی بیٹیاں اسے خوش کرنے میں لگی رہتی، کوئی کپڑے سلائی کرتی اور کوئی اپنی باتوں سے بابا کا دل بہلاتی، کوئی کھانا بنا کے بابا کے لیے لاتی تو کوئی آ کے بابا کے پاؤں دباتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، مگر بادشاہ کا دل پریشان تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، ملکہ آمنہ امید سے تھی۔ ملکہ ہر مشکل میں صبر سے کام لیتی اور بادشاہ کا ساتھ دیتی اور کہتی کہ خدا سے نا امید نہ ہو، ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر ملکہ بادشاہ سے کہنے My لگی، king, your heart is heavy. I carry the weight of the kingdom. We carry it together. محل میں ہر طرف سناٹا تھا اور پھر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ہاں 7ویں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے مایوس ہو کر خود کو تنہائی میں قید کر لیا، جیسے وہ نا امید تھا خود سے اور قسمت سے۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا اور اس کا دل اپنی بیٹیوں کے لیے سخت ہو گیا اور اس کی سزا سب بیٹیوں کو ملی۔ عائشہ جو کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، نفرت کی علامت بن گئی۔ وہ ہمیشہ اکیلی بیٹھ کے روتی رہتی کیونکہ اسے نہ تو باپ کا پیار میسر تھا اور نہ آج تک باپ نے کبھی پیار سے ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ وہ اکیلی تنہا کمرے میں ہمیشہ رہتی اور بہنیں بھی اس سے بدظن تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ پہلے بابا ان سے پیار کرتے تھے لیکن عائشہ کے آنے کے بعد بابا نے تنہائی اختیار کر لی تھی۔ پھر وہ دن آن پہنچا کہ شہزادیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ اب بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ لیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی، محل میں ہر طرف خوشیاں منائی گئیں اور شاہی تحائف تقسیم کیے گئے۔ مگر بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد بادشاہ صاحب اور تنہا ہو گئے اور دوسری طرف عائشہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی کیونکہ کوئی اس سے بات نہ کرتا تھا۔ عائشہ نے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو بادشاہ نے آگے سے اسے ڈانٹ دیا۔ بادشاہ کہیں نہ کہیں اپنا دل ٹوٹنے کی سزا عائشہ کو دے رہا تھا۔ عائشہ روتے ہوئے محل سے نکل آئی
اور چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ وہاں وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ در این جنگل تاریک و تنها عائشہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اچانک ایک پری نمودار ہوئی۔ پری کو عائشہ پر رحم آ گیا تو پری نے عائشہ کو جادو سکھائے۔ دوسری طرف جب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے عائشہ کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے تو اس نے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ کو لے کر آؤ۔ وزیر عائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وزیر نے پورا جنگل چھان مارا، آخر کار وہ عائشہ کو لانے میں کامیاب ہو گیا۔ واپسی پر پری نے عائشہ کو ایک جادوئی تھیلا تحفے میں دیا اور کہا کہ جا کر اپنے بابا کو دے دینا، کیونکہ وہ Yes, تھیلا my king. اسے اس سلطنت انہوں نے ہماری کی بادشاہی شہزادی یہ ہمارا بنانے فرض کے تھا۔ لیے تھا۔